حسین ابن علی کا وارث وہ مرد میدان کربلا تھا، وہ میرا مرشد وہ میرا رہبر، وہ داعی دین مصطفیٰ تھا۔ حیات جد و جہد سراپا تھی، ذات عزم و یقین کا پیکر، وہ مرد مومن وہ مرد آہن، وہ ذات میں اپنی تھا کلندر، وہ جس نے فکر رسا سے اپنی اندھیری شب کو کیا منور، فضا میں گونجی اذان جس کی، جہاں میں پھیلا پیام جس کا، امر ہوئے جس کے لفظ سارے، دلوں میں اترا کلام جس کا، امامت دین حق کے دائی ادب سے لیتے ہیں نام جس کا۔ اندھیری شب میں وہ ایک ستارہ وہ روشن۔ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے کہ میں عہد منور حسن کا آخری ناظم اعلیٰ ہوں۔ میرے بعد کسی ناظم اعلیٰ کو منور صاحب سے اس طرح مستفید ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کی نشست ہم نے اصلاً تو منور صاحب کی یاد نہیں رکھی ہے کہ ان کے ساتھ جو دن آپ کی گزرے ہیں، جو ایام گزرے ہیں، ایک تو جمعیت کے ساتھ ان کے عشق، پھر ہر ناظم اعلیٰ کے ساتھ ان کا ایک خصوصی تعلق، اور نظامت اعلیٰ کی ذمہ داری ختم ہونے کے بعد وہ تعلق ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ جتنے ناظم اعلیٰ سے ملاقات گفتگو ہوتی رہی ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا، اس کے اندر اور زیادہ توانائی آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ تو میری تمام ناظرین اعلیٰ جو شریک ہو چکے ہیں یا شریک نہیں ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جو منور صاحب کی جمعیت ہے، اب اس کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان تمام سابق ناظرین اعلیٰ میں ہر دور کی جمعیت کو منور صاحب کا عکس نظر آنا چاہیے، جس طرح سرپرستی کرتے تھے، جو محبت دیتے تھے۔ اور یہ ضرور ہے کہ مجھ سے قبل میرا خیال ہے 2-3 ناظرین اعلیٰ جو ہیں ان کی منور صاحب سے بہت رسمی ملاقاتیں رہی ہوں، لیکن کراچی سے تعلق ہونے کی وجہ سے جب سے میری جامعہ کراچی کی ذمہ داری ہے تو منور صاحب سے ایک منفرد سے ہی تعلق ہے۔ اور میں کل رات سے یہ سوچ رہا تھا، بلکہ کوئی کراچی سے بھی آنے سے پہلے 3 دن پہلے راشد بھائی سے اکیڈمی میں بتاتے ہیں، اکیڈمی جاتے تھے تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ الٹے ہاتھ کا جو سامنے کا آخری کمرہ اس میں داخل ہوتے تھے، منور صاحب سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھتے تھے تو ایک دم مسکرا اٹھتے تھے، اور منع کرنے کے باوجود کھڑے ہوتے تھے اور گلے سے لگاتے تھے اور دیر تک بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ ابھی آخری ان سے فروری میں بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور میرا خیال ہم 1.25 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور بہت پرانی کہانیاں وہ قریب کے جمعیت کے واقعات ہمیں سناتے رہے۔ تو میں پرسوں بھی ایک ساتھی کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ منور صاحب سے جو مجھے محبت ہے، یہ محبت تو کوئی پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں کو ہوگی جو منور صاحب سے۔ میرے لیے تو اصل میں قدر و قیمت وہ ہے کہ جو منور صاحب کو شاید مجھ سے محبت تھی، اور مجھے گمان یہی ہے کہ جب جامعہ کراچی کی ذمہ داری لگی اور بک فیئر تنظیمی سیشن تعلیمی سیشن شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے تو اسٹیج پہ کئی ذمہ داران تھے، ناظم اعلیٰ، ناظم صوبہ، ناظم کراچی اور بھی یونیورسٹی کے انتظامی ذمہ داران تھے، اور منور صاحب کے ساتھ ناظم اعلیٰ بیٹھے تو انہوں نے مجھے دور سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور بہت خوش ہو کے بولا کہ تم جمعیت کے ناظم جامعہ بن گئے ہو، اور میں نے ان کو بتایا کہ ہاں جی ذمہ داری لگ گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں بس وہ واقعہ سنانے لگے نا، وہ بچہ ایک نہر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ایک نوجوان کود کے بچا لیتا ہے، بات پوچھتے ہیں بھائی تمہارے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو کہتا ساری باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ کہ دھکا کس نے دیا تھا؟ تو میں نے منور صاحب سے کہا جی یہ دھکا جنہوں نے دینا تو وہ دیکھ کے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر فرد کا اپنا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے سید منور حسن صاحب کے ساتھ، اور ظاہر ہم یہ ٹھیک کہا انہوں نے، حمزہ بھائی نے، کہ یہاں لاہور میں جو بھی آیا اور اس مرکز کے اندر جو بھی ذمہ داری سنبھالی، اس نے ذمہ داری سنبھالتے ہوئے بھی ان کے پاس جا کر ان سے ہدایت، رہنمائی، دعاؤں کے لیے بھی، اور جب ذمہ داری ختم ہوئی تو بھی کم و بیش میرا خیال ہے کہ ایسا موقع ملا، چونکہ وہ ان دنوں میں قیم جماعت بھی تھے، ہمارے پورے اس کے سرپرست بھی موجود تھے، تو ہم ان کے پاس، مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں جمعیت سے فارغ ہوا تو منور صاحب جو قیم تھے تو میں انہیں کے پاس گیا، جی میں فارغ ہو گیا ہوں، تو اب جو ہے کہ مجھے رہنمائی دیجیے، تو ان کا جائیں جا کر مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا پڑھا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پہلے یوں کریں کہ حافظ ادریس صاحب جو کہ وہ پنجاب کے امیر تھے تو آپ ان سے جا کر ملیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ وہ
اس کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ جو جمعیت نے جس فرد کو تیار کیا وہ کہاں جا رہا ہے، اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر جا رہا ہے، ادھر ادھر سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے ہر موقع پر کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے اندر اپنا انپٹ دینا چاہیے یا اسلامی تحریک کو اپنا کیریئر بنانا چاہیے، وہ صرف کہتے نہیں تھے، وہ ایک تو خود اس کا مجسم، اس کی ایک شکل تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے بھی رہتے تھے۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب حافظ علی صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کے لیے تو ہم نے وہ غزالی ٹرسٹ کا کام طے کیا ہوگا، ہم تو انتظار کریں تو آپ آئیں، اس حوالے ظاہر ہے اب ہم نے تھوڑا کیونکہ چنانچہ کیا، لیکن اب میرے صبح فرما رہے انہوں نے ادھر سے فارم فل کروایا اور کہا یہ آپ ذمہ داری لیں۔ میں اسی دوران یو ایس اے گیا ہوا تھا، امریکہ، تو منور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ ان کی ایک فوکس اور جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میں نے وہاں سے ان کو شاید فون کیا، مجھے یاد پڑتا ہے یا کوئی میں نے کو کارڈ وغیرہ ڈالا، مجھے صحیح سے یاد نہیں پڑتا، کہ مجھے معلوم ہوا کہ منور صاحب کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے غالباً نوشہرہ یا اس طرح ہسپتال کی طرف، تو وہ میں بھول گیا۔ اس کے بعد میں ادھر یو ایس سی تھا، تو میں نے دیکھا کہ منور صاحب کا خط جو ہے، منور صاحب نے ہاتھ سے خط لکھا اور میرے اس فون کا شکریہ ادا کیا، جواب دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ مجھے محبت بھی سرزنش کی کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تمہیں جو ہے تم جا کے فرائض کو چھوڑ کے نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ ان کو تھا، جب انہیں پتہ لگا کہ میں صوبے کی تنظیم میں آ گیا ہوں، میں جماعت کا باقاعدہ آ گیا، تو انہوں نے جو خوشی کا اظہار بھی کیا، جو محبت ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کوئی جمعیت کی تربیت کا تھی یا کیا وجہ تھی، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون لوگ تھے، لیکن منور بھائی اور میں ساحل سمندر پر صبح کوئی 2-3 بجے کے قریب گھوم رہے تھے۔ میرے خیال میں ضرور کوئی تربیت کا یا کوئی چیز ہوگی جو ہم اتنے سمندر کے قریب تھے، تو ساحل پہ چلتے چلتے منور بھائی گانے لگے، اور پوری تو مجھے یاد نہیں ہے جو چیز گا رہے تھے، لیکن ایک چیز جو میں نے ان سے سنی اور مجھے ہمیشہ یاد رکھتی ہے وہ یہ تھی کہ اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں، اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں، منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور سامنے منزل آ جائے۔ تو یہ منور بھائی تھے۔ کئی واقعات میرے ذہن میں کے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سب واقعات کو بیان کروں، لیکن یہ کہ انسانوں سے تعلق رکھنا یہ بہت بنیادی چیز تھی۔ منور بھائی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ان سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ وہ لوگوں سے خود محبت کرتے، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو، منور بھائی موجود ہوتے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں جو ہے ہم انتظار کرتے کرتے تھک جاتے تھے، ان کے وظائف اور اوراد ختم نہیں ہوتے تھے کہ مسجد سے باہر کر سکیں۔ تو یہ منور بھائی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر تحریک کے ساتھی کو، جو کارکن ہو، امیدوار ہو، انفرادی ملاقات جو ہے وہ خصوصی ملاقات اور غیر خصوصی ملاقات، ہر ملاقات ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو مخصوص جانے کہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، میرا ہی خیال رکھ رہا ہے، میں ہی سب سے قریب ہوں۔ یہ چیز جو تھی وہ منور بھائی نے کمال کی پائی تھی۔ جو کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ سڑک پر ہم جا رہے ہیں، یعنی وہ لاہور سے پشاور جانا اور لاہور سے ملتان جانا، یہ ساری تو کون سی مسجد کہاں ہے اور اس پہ پہنچ کر کون سی نماز پڑھے، تو وہ ان کا ڈرائیور بھی بہت زیادہ اس معاملے میں تجربہ کار ہو گیا تھا، ان کی وجہ سے کہ وہ نماز کو پہنچتے وہاں۔ بس یہی چیز ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت تعلق۔ میں نے پہلے جو مثال دی ہے، میرا خیال ہے مجھے میں دعوت تو نہیں کر سکتا، لیکن ناظمین اعلیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ان کا رہا ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں براہ راست۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعزاز ملا، اور سیاست میں جو ان کا پھر
मुजाहिदाना किरदार था, और अभी कुछ लोग कॉलम भी लिख रहे हैं, वो भी बात अपनी जगह है, लेकिन ये कम ही लोगों को नसीब हो सकता है आज तहरीक इस्लामी के हवाले से। तो मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको आला इल्म में जगह अता फरमाए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है और काफ़ी लोगों को रास्ता दिखा दिया है कि उस रास्ते पर चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मौका इस पूरी तहरीकी जिंदगी में और आया जब 1999 में दफ्तर जमात इस्लामी लाहौर से गिरफ्तारियाँ हुई और उसमें मनोहर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी गिरफ्तार हुए, 1200 कारकुनान भी गिरफ्तार हुए, हम भी गिरफ्तार होने वालों में से थे। हमें तो मुझे याद है वाक़यात तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों उनसे मुलाकातें हुई और दर्जनों, लेकिन ये रात हमें लाहौर के एक हवाला पे रखा गया। छोटे से कमरे में हम 70-72 कारकुनान मनोहर हसन साहब के साथ थे। उसमें इतनी तादाद थी कि हम बैठ नहीं सकते थे। तमाम कारकुनान ने इसरार करते रहे कि सारी रात हम जागते भी रहे और खड़े होकर जागते रहे। कारकुनान ने बड़ी कोशिश की कि मनोहर जिस स्थान पे वैसे तो जेल में 1200 कारकुनान गिरफ्तार थे, लेकिन जिस बैरक में मनोहर साहब के साथ हम भी थे, हम कोई 250 के लगभग कारकुनान थे, और मुझे ये शहादत हासिल हुई कि जितने दिन भी हम उस बैरक में रहे, मेरा जिस्म जो था वो मनोहर साहब के साथ ही कि मेरा जिस्म था। तो पूरा दिन रात एक दूसरे के साथ मनोहर साहब की रात क्या होती थी, वो 1.5-2 घंटे ही सो पाते थे, बाकी उनकी जो मामूलात थी, इबादत थी, वो सभी को मालूम है कि उन्होंने हकीकत में ये है कि हमने बहुत कुछ सीखा उन 2-2.5 हफ्तों में कोटक जेल में। इसमें कोई शक नहीं है कि जमीयत से उनकी गैर मामूली मोहब्बत थी, गैर मामूली तौर पर जमीयत पर शफकत किया करते थे, और कई वाक़यात बयान भी किए जा सकते हैं और कई ऐसे जो बयान भी नहीं किए जा सकते जमीयत से उनकी एक मोहब्बत के तनाजुर में। बस एक जमीयत के कारकुनान के लिए, हम सब के लिए एक मिसाली एक कह लीजिए कि अगर कोई किरदार हो सकता है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर के तनाजुर में, और कुरान और हदीस ने जो एक मोमिन की सिफात बयान की हैं, तो उस सब के लिहाज से वो सबसे एक आइडियल शख्सियत थे हम सब के लिए। तो बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, बराह रास्त भी और बिलवास्ता तौर पर, बिलावास्ता तौर पर भी जो उनकी ज़ात से वाबस्ता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके जैसे कुछ लोग हमें अल्लाह ताला इस तहरीक को अता करे कि जो उस पूरे मिशन को, उस पूरे काम को, उस पूरे अंदाज से, उस पूरी रूह से, उस पूरी तड़प के साथ जारी रख सकें। जो भी उन्होंने किया वो सारी चीज़ जो है बताने की वो कामयाब रही, जो कुछ भी उन्होंने किया सब कुछ कामयाब रहा। तो उसकी वजह से भी हमको एहसास हो रहा था कि हमें कुछ करना है। तो ये 2 निकात शामिल किए गए कि मैं दावती और तरबियती काम हम नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ लाजमन तलबा की सियासत में भी हिस्सा लेंगे। तो इस वजह से वो 2 निकात पर अमल जो है वो मेरे दौर में शुरू हुआ। हमारे मरकज़ी शुरा में भी कुछ ऐसे लोग थे जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के ख्यालात से मुत्तफ़िक़ थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि जमीयत को भी उसी तरीके पे काम करना चाहिए जिस तरीके से इंडिया की जमात इस्लामी काम करती थी।
تو وہ ایک بڑی رکاوٹ تھے اس بات کے کہ ہم وہ محض دعوتی تربیتی کام کے علاوہ طلبہ کی انجمنوں میں اس کے الیکشن میں بھی حصہ لیں، اور جو نظام تعلیم کا ایک کلاس تھا کہ وہ اسلامی لایا گیا اس کے لیے بھی کریں گے۔ ایک بڑی رکاوٹ تھی جو مرکزی شورا میں اسی طرح ایک مسئلہ بنا ہوا تھا جیسے جماعت اسلامی میں تھا کہ ماچھی بورڈ کے بعد جو ہے وہ امین حسن اسلائی صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بڑے اچھے لوگ جماعت اسلامی سے الگ ہو گئے۔ تو یہی صورتحال ہمارے یہاں بھی مرکزی شورا میں تھی، ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ لیکن بہرحال میرے خیالات تو وہی تھے جو مولانا مودودی کے تھے کہ ہم کو ضرور اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور الحمدللہ ہم نے لیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جمعیت نے جب حصہ لینا شروع کیا تو سارے کالجوں یونینس کے اندر وہ ایک دم کامیاب ہو گئی۔ اس لیے کامیاب ہو گیا ہمارے جو نمائندے ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ دیندار، بااخلاق، باکردار۔ اس کے مقابلے میں وہ جو سیکولر لوگوں کے یا بائیں بازو کے ہوتے تھے وہ ان کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا الیکشنوں میں ہمیشہ کامیابی ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ اس وقت سے ایک تو وہاں پر این ایس ایف کا زور ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بائیں بازو کی جماعت کا ہمیشہ کا خاتمہ بھی میرے دور میں ہوا، یہ اٹھی بھی میرے دور میں تھی اور ختم بھی میرے دور میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم، میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ تو بس یہی ایک بات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ محض کراچی میں منور صاحب نہیں، ہم کو بنگلہ دیش میں بھی ایسی شخصیتیں ملی ہیں جو آج تک بنگلہ دیش میں اپنے اثرات ڈال رہی ہیں۔ عوام لیگ کے بڑے ایکٹیو لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے، اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سے لوگ آئے۔ تو جمعیت کا ماحول ایسا تھا، جمعیت کا چمن ایسا بنا ہوا تھا، تو اس میں منور صاحب ایک بلے سرسبز بن کر ابھرے، اور بعد میں پھر یہ آگے بڑھتے چلے۔ میرا خیال ہے 10 منٹ ہو گئے ہیں، بہت شکریہ، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید منور حسن صاحب کو سنا تو بچپن سے ہی تھا، اور کیونکہ تحریکی گھر کے اندر موجود تھا تو جماعت اسلامی کی کراچی کی امانت اور عملی طور پر جماعت اسلامی کی کسی بڑی دعوتی سرگرمی کاروان دعوت محبت، تو اس میں منور حسن صاحب کو براہ راست دیکھا، سنا، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا۔ کراچی جمعیت کی ذمہ داری اور جس دوران میری اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری تھی، ایک بار پھر کراچی میں تشدد کا دورہ تھا، اور ان 2 سالوں میں دوبارہ 16 شہادتیں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کی گئی۔ اس دوران پھایا رکھنے یا مرہم رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے، لیکن تھپکی دینے اور ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا پیغام دینے والے جو تھے وہ سید منور حسن صاحب تھے۔ مجھے یہ اعزاز ہے، جس طرح بہت سارے لوگوں کو ہے، کہ میرا نکاح بھی سید منور حسن صاحب نے ہی پڑھایا، اور جب مجھ سے انہوں نے قبول کروایا تو انہوں نے جب کلمات کہے اور مجھ سے کہا گیا کہ قبول کیجیے، تو میں نے کہا قبول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں، اتنا تو کہیے جس طرح نظامت میں کسی سے اطاعت کرواتے ہیں۔ جمعیت اور جماعت کا ماحول مجموعی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ سبھی شفیق ہوتے ہیں، سبھی محبت کرتے ہیں، کوئی دھوپ میں نہیں چھوڑتا۔ لیکن میں جب یہاں آیا تھا تو میں ایک بچے کا باپ بھی تھا، اور میں یہ کہوں کہ مربیانہ اوصاف پر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہر اعتبار سے، لیکن میں وہ براہ راست وہ آدمی ہوں کہ میں منور حسن صاحب کی روٹی میں بھی برابر کا 4 سال شریک ہوں، اور جمعیت کی نظامت میں
جہاں انہوں نے میری علمی، میری روحانی، میری سیاسی، میری اخلاقی تربیت کا انتظام کیا، وہاں میری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے میں نے ان کی وفات کے بعد کچھ لکھا بھی تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا کہ ہم نعرے تو یہ لگاتے تھے کہ زبانی نعرے کہ ہم بیٹے کس کے سید کے، لیکن عملی طور پر بحیثیت شفیق باپ کے، سرپرست کے، نگراں کے، نگہبان کے، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ زندگی کا نقش ہے۔ محترم ناظرین اعلیٰ جو تھے وہ اس بات پر اس وقت آمادہ نہیں تھے کہ جی میں بات کروں گا، کیونکہ منور صاحب نے کچھ کہہ دیا تو پھر مسئلہ ہوگا اور پھر وہی ساری چیزیں ہوگی۔ بہرحال ہم دونوں وہاں پہنچے، عصر کے بعد مغرب تک بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن یہ بات نہیں ہوئی اور ہم واپس آ گئے۔ میں نے ناظم صاحب سے کہا کہ واپس آ گئے، بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا بس اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری طرف جمعیت نقشے بھی بنا رہی تھی اور وقاص بھائی سے ملاقاتیں بھی تھیں اور پلان بھی دیکھے جا رہے تھے، اور ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوگا کیسے۔ بہرحال میں نے ایک دو لوگوں سے مشورہ کر کے دوسرے دن کو ذمت کی، ٹائم لیا اور میں گیا۔ تو میں نے منور صاحب سے کہا کہ کل ہم آئے تھے ملنے آپ سے، اور تو کہنے لگے وہ تو ملاقات ہو گئی تھی آپ کی۔ میں نے کہا ملاقات تو ہو گئی تھی لیکن جو بات کرنے آئے تھے وہ بات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے تو کافی بات کی۔ تو پھر بہرحال انہوں نے کہا اچھا جی بولیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بولوں گا تو، لیکن ایک بات اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کروں آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اس ڈر سے کل بھی ہم بات یہ بغیر چلے گئے۔ تو منور حسن صاحب نے مجھے دیکھا اور بہت ہنسے، یعنی میں نے زندگی میں ان کو پہلی دفعہ اتنا ہنستے ہوئے دیکھا، وہ 1-8 منٹ کا جو وقت تھا کہ جس نے میرا اور ان کا گیپ ختم کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ اتنی گنجائش ہمارے لیے رکھیں کہ ہم آپ کو ڈانٹ بھی سکیں۔ میں جب جمعیت سے فارغ ہوا تو مجھے محترم سید منور حسن صاحب کی کال آئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ میں جب ان کے پاس منصورہ پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو شباب ملی کا صدر بنانا ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا جو حکم ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے شباب ملی کا صدر آپ نہ بنائیں، بلکہ مجھے موقع دیں کہ میں اپنے علاقے میں جا کے جماعت اسلامی کا کام کروں۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، کس لیے؟ میں نے کہا جی کہ آپ کی زندگی سے، آپ کی تقاریر سے اور ان چیزوں سے ہمیں تو یہی سبق ملا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول سے اپنے کام کا آغاز کریں گے تو وہاں آپ بہتر انداز میں خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی بہت گفتگو ہوئی، لیکن فوری طور پہ انہوں نے یہ بات مان لی، حالانکہ جو بھی ان کے ذہن میں تھا پہلے سے وہ ایک اپنی جگہ پہ، لیکن جب میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں اپنے علاقے میں جا کر جماعت کا کام کروں، تو تھوڑی گفتگو کے بعد وہ اس بات کو مان گئے اور نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر کام کریں۔ اور پھر جاتے ہی جماعت کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا، اور وہاں پہ جو ذمہ داریاں رہیں وقتاً فوقتاً جب بھی آنے کا موقع ملتا تھا تو ضرور پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی دلچسپی اس قدر مسلسل کہ اگر وہاں جا کے انہوں نے کام شروع کیا ہے جماعت کا تو وہاں پر اب یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو پچھلے دنوں میں میں نے سنی اور ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بار بار یہ کی کہ جماعت اسلامی کے اندر تحریک میں اپنے مستقبل کو آپ دنیا میں بھی تلاش کریں
اور آخرت میں بھی اسی کے نتیجے میں آپ کا مستقبل بہتر ہوگا. تو یہ بات جو ان کی تھی نا یہ بہت اثر کرتی تھی دل پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عملی طور پہ جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح سے کوئی مسافر ہے یا راہ گزرتا اجنبی. جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو عملی طور پہ یہ بات دل میں محسوس ہوتی ہے کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ اس کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہے. چونکہ جمعیت میں ہوتے ہوئے کافی دفعہ ملاقاتیں اور پھر ان کا پوری زندگی کے جو معاملات میں ان میں دیکھنے کا موقع ملتا رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ جو توکل کی کیفیت اللہ پر اور اس دنیا کی حقیقت کو اسی طرح سے لینا، اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ اس کو اپنا مستقبل بناتے ہیں تحریک میں تو چھوٹی خدمت کی بجائے آپ بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان سے ہمیں ملی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو عملی طور پہ ان کا جان مال وقت اور صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے انہوں نے واقعتاً اس کام میں کھپا دی. منور حسن صاحب بھی انسان تھے، فانی تھے. اس دنیا میں تو اللہ کے مقرر ترین بندے نبی آئے اور چلے گئے، صحابہ چلے گئے، ولی چلے گئے، اور ظاہر سید صاحب کو بھی جانا ہی تھا. لیکن سید صاحب کا جانا بہرحال ہے بہت عجیب سا، پتہ نہیں اس کو بیان کس طرح کیا جا سکتا. ان کی حیثیت جو پوری تحریک میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس تحریک کو ختم کیا، دین کا فہم دیا، لٹریچر لکھا اور جماعت بنائی. اور ان کے تو جو اثرات ہیں وہ عالمگیر ہیں، پوری دنیا میں عالمی اسلامی تحریکیں اس وقت موجود ہیں، ان میں سید مودودی کے لٹریچر کا ایک بڑا اثر ہے. لیکن جماعت اسلامی میں اگر کسی شخصیت نے مولانا مودودی کے بعد اس کی انقلابی روح، اس کی دین کا فہم اور فکر اور اس کی تنظیم اور تحریکیت اس کے حوالے سے اثر ڈالا ہے تو وہ سید منور حسن صاحب نے. تو یہ ایک بہت ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی تقریباً 16-17 سال وہ کراچی جماعت اسلامی کے قیم اور نائب امیر رہے، 2-2.5 سال 3 سال وہ امیر رہے، پھر وہ مرکز جماعت میں چلے گئے، تقریباً جو ہے وہ شاید 2 سال رہے ہوں گے نائب قیم، پھر 16 سال قیم رہے قاضی صاحب کے ساتھ. اچھا اب ظاہر ہے کہ جب جماعت کا نظام چل رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ قاضی صاحب کی بھی جو شخصیت تھی، دبنگ شخصیت، اس کے اپنے زبردست ڈائنامکس تھی ان کی. کبھی لوگوں کو فیصلے قبول ہوتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تھے، کبھی چیزیں کلک کر جاتی تھی، کبھی بالکل ہم پیچھے آ جاتے تھے، یہ سب چلتا رہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو منور صاحب جن کو ہم سب جانتے ہیں، وہ منور صاحب سب چیزوں کے ساتھ تو ان کا ذہن نہیں ملتا ہوگا جو کچھ جماعت میں اس وقت ہوتا ہوگا، لیکن وہ جس طرح سے جماعت اسلامی کی تنظیم کو اور امیر جماعت کو ڈیفینڈ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ڈیفینڈ کرتے تھے کہ بعض جھگڑے جو ان کے لوگوں سے ہو جاتے تھے وہ ان کو اپنی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتے ہی اس لیے تھے کہ وہ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے جس میں وہ خود اندر سے جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ سوال کرنا شروع کر دیتے تاکہ بندہ کم از کم یہ موضوع تو چھیڑ ختم کر دے. تو یہ ان کا ایک بڑا مخصوص انداز تھا. لیکن جو ان کی کمٹمنٹ، اچھا وہ تنظیم جماعت اور نظم جماعت ہو گئی، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ان کی پوری زندگی سے ہمیں سبق ملا کہ انہوں نے نظم جماعت اور تنظیم جماعت اور اجتماعیت کو جو ہے وہ اپنی یعنی آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھا اور سمجھایا. میں عبدالملک مجاہد صاحب کی گفتگو مختصر کی لیکن مجھے بہت پسند ہے، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ کہ میرے دل میں، میں اس کو منور حسن ڈاکٹرائن کہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے بحیثیت فرد جہاں ان کے پسماندگان ہیں یا ان کے کارکنان ہیں،
بحیثیت فرد ہم کیا سیکھیں اور ان کی تحریک بحیثیت اجتماعی ہم کیا سیکھیں. تو 2-3 چیزیں مختصراً بیان کریں. ایک چیز تو یہ کہ ان کی مشن سے وابستگی شعور کے عام سے لے کر خبر کی گود تک، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ پیٹ کے لیے نہیں جیے، جیب کے لیے نہیں جیے، وہ مشن کے لیے جیے اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ اپنی مشن کے لیے. نئی بھائی نے اشارہ کیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ پر ایمان اور پھر ڈٹ جاؤ. قرآن آیات کی تفسیر تھے، حدیث مبارکہ کی تفسیر تھے جو ہمیں بالکل نظر آ رہے ہوئے، جو بتاتے تھے نا کہ تحریک کو کیریئر بنائیں. تو جب وہ یہ بات کہتے تھے تو اس کے اندر وزن ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ خود تحریک کو کیریئر جس مورچے پر آپ دیکھیں نا، اسلامی جمعیت طلبہ میں کارکن سے ناظم اعلیٰ، جماعت اسلامی میں کارکن سے امیری جماعت. اس کا مطلب یہ تحریک نے دونوں پہلوؤں میں ان کو کس کس مورچے پہ کھڑا نہیں کیا ہو اور ان مورچوں سے گزر کر وہ ان ایکسٹریم پوائنٹس پہ. ایک چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں خصوصاً ہم سب کے لیے، لیکن بالخصوص اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے کہ نوجوان. دوسری چیز جو ہے وہ جماعت کے دستور میں ایک لفظ لکھا ہے عمرہ کی جو عہدوں مناسب پہ جو آتے ہیں کہ جن سے اشارتاً اور عنایتاً یہ سرزد نہ ہوا ہو کوئی اس میں دلچسپی نہیں. اس کے بڑی تفصیل اشارتاً وہ بہت سی چیزیں ایسی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے گپ شپ کرتے، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی. تو وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، خور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر. وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اس حوالے سے کوئی ان کے اندر عہدوں کی، منصب کی طلب، ان کی کوئی خواہش، یہ بالکل دور دور تک آپ ان کی شخصیت کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ حقیقت میں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور جو ان کے پیغام کو کما حق کو پہنچانے والے ہیں، وہ اس کا درجہ رکھتے ہیں. ایک مینارہ نور ہے، نشان منزل ہے. ہماری تحریک میں میں آج بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے جماعت میں اکابرین اور سید منور حسن تو اس میں بہت ہی کھلتا ہوا نام ہے. اس جماعت اور تحریک کے دائرے کے اندر رہ کر لوگ ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وگرنہ عام لوگوں کو ایسی شخصیت کا معلوم ہو جائے تو شاید ان لوگوں کے پاؤں دھو کر دیے. اتنی قربانی کے ساتھ اتنی بڑی پوری زندگی کو اللہ کے دین کے تابع کر کے رکھنا آسان کام نہیں ہے. میں غالباً جمعیت کا رفیق یا امیدوار رکنیت تھا تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سابق ناظم اعلیٰ ہے. تو اور تقاریر کے اندر جو ہی ان کی تقریر سنی تو اس کے بعد ایک دو جو اس وقت کے ذمہ دار ساتھی تھے، میں ان سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا شخصیت ہے، ان کی تقریر کے اندر کیا جادو ہے، اور میں خود نہیں سمجھ پایا باقی تقاریر سے وہ کس طرح مختلف ہے. میں اس دن سے ہم خود ہی، ابھی کوئی اس طرح نام نہیں تھا، ہم اس دن سے ان کو مرشد بنا پکارنا شروع ہو گئے کہ وہ مرشد نے تقریر کی تھی، اور میرے پاس اب تک اس تقریر کے نوٹس موجود ہیں. وہ یوں سمجھیے کہ انسانوں کے سمندر میں ایک گوہر نایاب تھی، اور یہ خداداد چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. سیاسی کارکن بھی تھے اور سیاسی قائد بھی تھے. اچھا، عام طور پر سیاسی قائد کارکن نہیں بن سکتا، لیکن ان میں دونوں صلاحیت تھی جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے. انقلابی بھی تھے لیکن تنظیم کو بھی چلاتے تھے. یہ دو بالکل مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. انقلابی شخص عام طور پر تنظیم میں نہیں پرویا جاتا، بس وہ کہیں نہ کہیں سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن تنظیم کو بھی چلانے کا بڑا ملکہ رکھتے تھے. خدمت خلق جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور شاید میرے ساتھ ہی وہی کچھ ہوا ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا جو سب سابق ناظمین اعلیٰ کے ساتھ ہوئے. اچھا، پھر کثیر المطالعہ تھے، ادبی طبیعت رکھتے تھے، ادبی مباحث میں شریک ہوتے تھے. پھر اس کا اندازہ ہوا کہ وہ مختلف
طبقہ آئے زندگی سے اپنا تعارف رکھتے ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ جماعت کے اس دائرے میں ان کو اس دائرے سے باہر بہت سارے لوگوں سے ان کی واقفیت تھی. لاہور میں تشریف لائے تو مجھے یہاں اندازہ ہوا کہ کئی لوگوں سے یہاں ان کی واقفیت ہے جن کو ہم بھی نہیں جانتے تھے. خالی یہ نہیں ہے کہ کراچی میں زندگی گزاری ہے تو وہاں سے ہی وہ واقفیت ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرسنالٹی میں یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے. یہ دنیا میں انعامات ہیں, اس سے کم نہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ ملتمس ہوں کہ جس طرح اپنے اس بندے پر دنیا میں انعامات کیے ہیں وہ اسی طرح اپنے انعامات کی بارش کرتے رہیں. منور صاحب, جیسے بات ہو رہی تھی کہ رخصت کے آدمی نہیں تھے, عزیمت کے آدمی تھے, یعنی نمازوں میں بھی, سفر یا ان ساری چیزوں میں. دوسری طرف یہ کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی ابتدائی تاریخ کو زندہ کیا, اور ابتدائی تاریخ کے اندر وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اپنی منصب سے گریز ہونا, بیت المال کا خیال کرنا, اور ذاتی کام آ گیا تو دیا بجھا دینا, ذاتی آ گیا تو وہ قلم جو بیت المال کا اسے چھوڑ دینا اور پھر کسی اپنے قلم کو منگوانا. یہ ساری چیزیں ان کے اندر بات سکتی. یہ بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی پر تحائف جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کرا دیے, لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں. حتیٰ کہ مجھے بھی جب میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ پروگرام کیا منصورے میں تو میرا یہ خیال تھا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو جماعت کے قریب چھوٹے لوگ ہیں ان سے بھی میں کو بات کر کے انہیں بھی سٹیج کے اوپر لاؤں. مثلاً ان کے ڈرائیور نے, شوکت نے یہ کہا کہ ایک بات نہیں, درجنوں بھر چکوال میں ان کے چھوٹے سے گھر میں منور صاحب نے کئی راتیں قیام کی. پنڈی پشاور جا رہے ہیں تو انہیں یہ تھا کہ چلو موٹر وے کے قریب اس کا گھر ہے, یہ بھی اپنے گھر والوں سے مل جائے گا اور میں رات بھی وہاں پر گزار دوں. پھر یہ کہ رشید صاحب بتاتے ہیں کہ جب سے وہ منصورے آئے ہیں, نائب قیم تھے, پھر قیم ہوئے, پھر امیر جماعت بنے, ہر مہینے وہ مالیات میں اپنا مہینے کا حساب کتاب لگا کے رشید صاحب کو کہتے تھے کہ یہ جمع کرتا ہے. وہ کس چیز کا حساب کتاب تھا کہ منصورے میں رہتے ہوئے اگر انہیں یہ خیال آیا کہ میں نے تراویح جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھنی, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ تراویح کے لیے جامعہ اشرفیہ جانا میری ذاتی خواہش ہے, جماعتی خواہش نہیں ہے. تو منصورے کی گاڑی کا منصورے سے جامعہ اشرفیہ تک کا وہ حساب لگاتے تھے اور وہ پیسے جمع کرتے تھے. منور صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ایک ایسا آدمی جس نے منور صاحب کو جمعیت میں آنے سے پہلے دیکھا ہے. میں وہ ہوں کہ اس نے جمعیت میں آنے سے پہلے منور صاحب کو دیکھا. میرے سامنے سارے ظاہر ہے کہ جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں. یعنی منور صاحب کی یہ گھر کی جو کیفیت ہے, یعنی سب کے میں دیکھ رہا ہوں کہ بال بچے اسٹیبلش ہیں اچھی خاصی, کہ منور صاحب نے اپنی اولاد کے حوالے سے سرے سے سوچا ہی. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے, لیکن اگر کہیں گے دنیاوی اعتبار سے تو میرا خیال ہے کہ ایک اندھیرا سے نظر آتا ہے. کیا ہوگا, کیسے, سرے سے انہوں نے دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. ایک ہی زندگی کا مشن تھا جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہیں کہا ہے کہ جمعیت کی چلتی گاڑی سے اترے اور جماعت کی چلتی گاڑی میں بیٹھ گئے, پلٹ کے پھر کچھ اور گویا نہیں دیکھا. گویا جمعیت کی زندگی میں جو انہوں نے حل پڑھا, جس میں میری زندگی کا نصب العین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول و طریقوں کے
मुताबिक इंसानी ज़िंदगी के ज़रिए रज़ाइल है, हम सब ये पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नस्ल सिर्फ यही बनाया और उसके अलावा कुछ काम करते कम से कम मैंने नहीं देखा। फिर एक और बात की, ये ड्राइवर्स का तस्करा आया है, जो भी ड्राइवर कराची में अगर कोई रहा हो, लाहौर में रहा हो, या आज जो उनके साथ ड्राइवर, सबसे आप पूछेंगे, सब एक ही ज़बान है। बातें करना बहुत आसान होता है, अच्छा सलूक, हुस्न अखलाक, ये सब चीज़ें, लेकिन जो अपने ज़ेर दस्त, वो अगर किसी के मुरीद, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका गुलाम, उनका मुरीद हो गया, तो इस पहलू से जितने ड्राइवर सब बेखबर के बहुत साफ, उन्होंने जो ख्याल रखा, उन्होंने जो हमारी आज जो हम इस मजलिस में बैठे हैं, उसके मौत के बाद भी हम जब यहाँ पर जमा हैं, तो ये हकीकत में हम उसका तज़किरा नहीं कर रहे हैं, हम ख़ुद एक आज़म कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, नीयत बांध रहे हैं कि हम भी उसी तरह ज़िंदगी इख्तियार करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी भी आने वाले नस्लों के लिए कोई तरबियत का ज़रिया बने। वो हमारे तारीफ़ का मोहताज भी नहीं है, वो ज़िंदगी में इन चीज़ों से बाला तरते तो मौत के बाद अब वो इंशाअल्लाह ताला जन्नत के बागीचों में हैं, तो हमारी किसी तारीफ़ का मोहताज भी नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा के अहद रुकनीत में ये जो आखिरी अल्फाज है कुरान करीम की आयत है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शऊरी तौर पर इस आयत के वो एक अमली तस्वीर थे। अल्लामा इकबाल ने जिस मर्द मोमिन का ज़िक्र बारहा किया है, शाहीन का ज़िक्र बारहा किया है, और मर्द मोमिन के बारे में, उनकी सिफ़ात के बारे में कि क़हारी व गफ़ारी क़ुदूसी व जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान, वो इन सिफ़ात का एक मजमुआ था। और हम इसमें कोई मुबालगा भी नहीं कर रहे हैं। कब्रिस्तान में उनके जसद खादी को, जसद खाकी को हमने मिट्टी के हवाले किया, और फिर कराची के क़य्यम, जमात इस्लामी कराची के क़य्यम अब्दुल वहाब साहब ने मुझे उनके घर लाया, तो वो जो गर्द गुबार और दिन भर के मसरूफ़ियात की वजह से मैं चाहता था कि मैं वज़ू बना लूँ, तो उनके बेटे ने मुझे उन्हीं के कमरे में ले गया, और एक लम्हे के लिए मैं चाहता था कि यहाँ से फौरी तौर पर निकलूँ, इसलिए कि नाकाबिल बर्दाश्त था वो लम्हा कि उनके एक दो जोड़े जूते मौजूद थे, दो तीन जोड़े कपड़े मौजूद थे, दो कराकुर की टोपी, उनका चश्मा और बाकी कुरान आज़म शान, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस ज़माने में जो कम से कम सामान एक कमरे में होना चाहिए या होता है, उस कमरे में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अल्लाह का बंदा उससे भी बिल्कुल भी नियाज़ रहा